تو پھر بجھانا چاہیے. ہم تو سمجھے تھے کہ زخم ہوگا کوئی ایک یا دو. ہم تو سمجھے تھے کہ زخم ہوگا کوئی ایک یا دو. تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. اٹس ویری ویری سمپل. زندگی میں اکثر زندگی ویسی نہیں ہوتی جیسی ہم نے سوچی ہوتی. اسکرین پہ جو نمبر چل رہا ہے وہ سارم برنی کا ہے. ریزن یہ ہے کیونکہ یہ ایک پراپر شیلٹر ہاؤس ہے. آپ یہیں جائیں, ان سے رابطہ کریں. اگر آپ کو ایسی کوئی پرابلم ہے, کاؤنسلرز اویلیبل ہوتے ہیں. چلانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ غلط ہاتھوں میں نہ پڑیں, غلط ہاتھوں میں بالکل نہ جائیں. بیکاز اگر غلط ہاتھوں میں چلے جائیں گے تو پرابلم ہوگی. یہ بہت غلط ہاتھوں میں گئی ہیں. فائنلی سارم کے ساتھ پچھلے 4 سال سے نہیں ابھی آئی کچھ عرصے پہلے, کچھ مہینے پہلے. تو یہاں کیسا لگتا ہے آ کے؟ صحیح لگتا ہے؟ ہاں جی بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت اچھا لگتا ہے. گھر جیسا ماحول ہے. گھر جیسا ماحول ہے. ہاں جی. وہ تو خیر میں نے بھی دیکھا, گھر جیسا ماحول ہے. آپ نے مجھے چائے نہیں پلائی تھی. اینی وے آپ کے پاس آتا ہوں, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی, ان کی سٹوری سننے کے بعد آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ریئیکٹ. مجھے غصہ کرنا چاہیے, مجھے افسوس کرنا چاہیے, بیکاز میں نوٹ کر رہی ہوں کہ ہماری خواتین کو شیلٹر کی ضرورت ہے. کبھی باپ کی صورت میں, کبھی بھائی, کبھی مطلب ایک آدمی چاہیے, چاہے وہ ہسبینڈ ہو چاہے کوئی بھی ہو. میں چاہتی ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آزاد چھوڑ دیں, نکل جائیں, کریں, لیکن اتنی ساؤنڈ ہو کہ اب اگر یہ نہیں ہر کسی کو سارم برنی نہیں مل سکتا, ہر کسی کو ساحر نہیں مل سکتے. عورت خود اس قابل ہو کہ ایٹ لیسٹ عزت کے ساتھ 2 وقت کی روٹی کھا سکے. انگریزی تعلیم کی بات میں نہیں کرتی, دینی تعلیم تو ہے, اس میں ہمیں حقوق بتائے گئے ہیں خواتین کے. آپ گھر میں بیٹھ کے گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کاٹن انڈسٹری ہے اسے ڈیولپ کریں, سوئنگ مشینز دے دیں گھر پہ بیٹھ کے. میں آپ کو گلگت بلتستان کی ایک عورت کی مثال دوں. لیچی کا درخت تھا اس کے گھر میں, شی اسٹارٹیڈ پیکنگ, اس کو کیا اور ایک چھوٹی سی کمپنی بن گئی اس کے گھر میں. اس کو اس نے بیچنا شروع کیا وہاں سے. ٹھیک ہے, کچھ مرد حضرات کو پسند نہیں کہ باہر جا کے جاب کریں ان کی خواتین, گھر پہ بیٹھ کے پردے کے ساتھ وہ یہ چیزیں کر سکتی ہیں. اب یہ ہے ان کو مطلب آپ تک نہیں پہنچتی تو پھر یہ کسی 5ویں ہاتھ میں پڑتی. 4 ریلیشنز ان کے اس طرح خراب ہوئے ہیں. قسمت کو کہوں یا کیا کہوں, آئی ڈونٹ نو. مرد ذات پہ سے تو اعتبار بالکل اٹھ گیا ہوگا, عورت پہ ہے ابھی. یہ بھی مرد ہیں, انہوں نے آپ کی ہیلپ کی ہے. یہ مت کہیں کہ سارے مرد ایک جیسے ہیں, بالکل بھی نہیں. تھینک یو. آپ کی کیسے نہیں, that's true. بالکل آپ لوگوں نے میں بھی یہی بات کہتا ہوں, کہتے ہیں نا ہمیں صرف برے کو برا کہنا چاہیے. خواتین بھی بہت بری ہیں, بالکل بہت بری ہیں. مطلب جو ان کو جو میم جو بتا رہی ہیں وہ بھی ایک عورت ہی. شاہر بھائی آپ شاید بھول گئے, ایک خاتون ایک ہوٹل سے ایک ویٹر کو لے گئی تھی اور 3 دن کے بعد وہ برے حال میں سڑک سے ملا تھا. اچھا ایک کام کرتے ہیں, ایک ٹیلی فون کال ہے مسز عارفین کی, پہلے ہم وہ لے لیں. اور یہ جو ڈسکشن ہے یہ 12 بجے والے پروگرام میں ہوتا ہے رات کو. آئیے جی, مسز عارفین. السلام علیکم عارفین. السلام علیکم شاہر بھائی, I'm عارفین, not Mrs. عارفین. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ I'm fine, شاہر بھائی, how are you? I'm good, الحمدللہ, بالکل ٹھیک ہوں. You are doing a very great job in the radio and television. میرا first time آپ سے بات کرنا ہو رہا ہے, اور آپ کا ٹاپک لاسٹ ٹائم کی میری مما کو بہت اچھا لگ رہا تھا لاسٹ ویک والا. تھینک یو. اس ویک کا بہت زبردست ہے. I'm just really appreciating you, اور بہت اچھی شو تھا. تھینک یو, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت نوازش. کوئی سوال کرنا چاہیں گی؟ تسلیم سے کوئی سوال کرنا چاہیں گی؟ امیمہ سے کوئی سوال کرنا چاہیں گی؟ نوازش لینے کا ہے, میں کیا سوال کروں, لیکن مجھے بہت زیادہ ہیلپ ملی ہے آپ کی شو سے, بہت زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے. and I'm just really glad to talk with you. تھینک یو, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا تو لاہور میں یہ ہوا, لاہور کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر میں دوبارہ ادھر دارالمان میں آئی تھی, کیونکہ میرے پاس دوبارہ واپس آئی اسی دارالمان میں جنہوں نے آپ کو چاول کی بوری کے لیے بیچا تھا, اسی دارالمان میں آپ واپس آ گئے؟ ہاں جی, وہ کیونکہ مجھے ادھر ہی چھوڑ کے گئے تھے نا. اوکے. اور وہ لوگ ایسے نہیں بھیجتے, مطلب لڑکی کو اگر میں ان کو کہوں کہ مجھے جانے دیں یا کچھ اس طرح سے ہے تو وہ نہیں بھیجتے. تو آپ نے ان میڈم سے کہا کہ آپ نے مجھے بیچا تھا؟ ہاں جی, تو وہ صاف مکر گئی. نہیں. اچھا, کہ اس کے خلاف FIR کٹ سکتی ہے؟ نہیں کٹ سکتی. اس کے خلاف بھی کٹ سکتی ہے؟ جی بالکل. انہیں تو جانا چاہیے تھا, لیکن وہ ایجوکیشن. وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ تو مکر گئی تھیں صاف.
تو کیا پھر بھی کٹ سکتی ہیں؟ उनके ऊपर मुकदमा चलता है, ये तो बात की बात है ठीक है, कि okay. गिल्टी थी या नहीं थी. क्या ये अब कर सकती हैं? अब भी कर सकती हैं, I think लेकिन करना चाहिए. हाँ, इन्हें ये मतलब ये बताना पड़ेगा कि इतना लेट क्यों हुआ. निकल गया क्योंकि लेकिन- मेडिकल जरूरी था, मेडिकल साबित करता कि दारुल मान से बाहर निकली वो है, टाइम लेकिन अब वो एग्जैक्टली. 2 निकाह और हो चुके जी हैं अब तो वो टाइम काफी सारी निकल चीजें गया। खत्म हो गई हैं वैसे. और वैसे भी अब ये जो चाह रही हैं शायद चौथा निकाह भी ये चाह रही हैं कि उससे खुला ले लें. अभी आप चौथे निकाह में हैं? जी. ओके ओके, फिर क्या हुआ? ठीक है, आप वापस आ गई दारुल अमान, फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर वो जो इंचार्ज थी उनका मतलब वहाँ से हो गया ट्रांसफ़र ना, वो कहीं और चले गई, उनकी जगह एक और आई थी. उन्होंने मेरी यहाँ पे लाहौर में पीर मक्की एक जगह है, वहाँ शादी करवाई थी. उस बंदे से पहले बड़ा अच्छा है तस्लीम, तुम्हारी सारी हकीकत उसको बता दी है तो तुम उसके साथ शादी कर लो. उसके बच्चे भी थे मेरे ख्याल से 6 शादीशुदा थे उसके कुछ बच्चे ना. तो उसके बाद मुझे उन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने काफ़ी अच्छा मतलब अप्रिशिएट किया, न्यूज़ वालों को बुलाया, तो मुझे ना एक तरह से यकीन हो गया. मैंने कहा शायद मुझे दोबारा मौका मिल रहा है अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करने का या कुछ इस तरह से. लेकिन जब शादी हो गई सब कुछ हो गया, लेकिन मैंने ये सोचा था कि उस मैडम ने मुझे अकेली को भेजा था, ये तो इतना कुछ कर रही है मेरे साथ, तो फिर भी मैंने गलत ही शायद सोचा था या मेरी किस्मत में ये था, तो मैंने उन पर ट्रस्ट किया. फिर वो शादी हो गई, हंसी खुशी रहे हम लोग 1 महीना. उसके बाद से उस बंदे ने जैसे बताया कि औरतों को उसका कारोबार था, वो करता था औरतों को सप्लाई किसी मर्द के पास भेजना. तब उसने पहली दफ़ा मुझसे बात की थी शादी के 1.5 माह बाद कि जिस जगह मैं काम करता हूँ ना वो मालिक है, वो तुम्हें बुला रहा है, तुमसे मिलना चाहता है. मैंने कहा क्यों, मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं वो? तो उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया कि तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हें लेके जाएंगे होटल में, उनके साथ रात गुजारो और उसके बाद से जो भी होगा पैसे या जो भी वो मुझे देंगे तो मैंने वो लेके आनी अपने लिए. और उन्होंने मुझे साफ लफ्ज़ में कहा था मैंने तुमसे शादी की इसलिए है, ना तुम्हारे पीछे कोई है, ना तुम्हारे वालिदैन है, ना कोई सहारा है. और दारुल मान वालों ने तो शादी करके उसी दिन हमें कह दिया था कि अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, आप इसके साथ जो मर्जी करें, जिस तरह से मर्जी करें. एक औरत से जो अपना सब कुछ छोड़ के एक मर्द के साथ निकाह में आती है, जब वो मर्द ये कहता है कि तुम ये रात किसी दूसरी मर्द के साथ गुजारो और उसके एवज वो मुझे पैसे देंगे और वो ला के मैं अपनी ज़रूरियात पूरी करूंगा, ऐसे मर्द को क्या कहा जाएगा? ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं. कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, चल रही है. We'll be right back.